فکر کرنا، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ دعوت کی اور تبلیغ کی اس محنت سے ہمارے بڑوں نے ہم سے کچھ چاہا ہے، اس لیے ہم کو ہمارے بڑوں نے یہ محنت دی کہ ہمارے بڑے کچھ چاہتے ہیں ہم سے۔ ہاں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا قرآنوں کے ہی مجمع میں کہ ہم کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ اس محنت نے ہم کو کیا دیا، اس محنت سے ہم کو کیا فائدہ ہوا، یہ ہم غور کریں۔ عام طور پر مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھائی محنت ہوئی تو محنت کے نتیجے میں وہاں کتنا کام کھڑا ہوا، مقامی کام کتنا جماعتیں کتنی نکلی، ساتھی کتنے بنے، مزید وار جماعت بنی کہ نہیں بنی۔ سارا ذہن ہماری ذات کو چھوڑ کے باہر کا فکر ہوتا ہے کہ ہماری محنت سے باہر کتنا فائدہ ہوا، یہی ذہن، کارگزاری بھی اسی کی، اور ہمارا ذہن میں بھی یہی رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بڑے فرما رہے ہم سے کہ ہم یہ بھی نہیں بلکہ یہ غور کریں، کیونکہ کام تو ہمارے اپنے نفع کے لیے، کہ ہم یہ زیادہ فکر کریں اور غور کریں کہ اس کام سے ہماری ذات کو کیا نفع ہوا، کہ ہم نے کتنا اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور یہ کتنے ہی افسوس کی بات ہوگی کہ ہماری محنتوں سے، ہمارے کام سے، کہ ہم 10 سال سے تبلیغ میں لگے ہیں، 15 سال سے لگے ہیں، 25 سال سے لگے ہیں، 40 سال سے لگے ہیں، اور ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ہم نے کتنا کام کھڑا کیا، اور الحمدللہ ہوتا ہے فائدہ، یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات کہ ہماری محنت سے دوسروں کو فائدہ تو خود پہنچا اور ہم محروم رہے، ہے نا افسوس کی بات۔ برسوں ہم نے محنت کی اور ہماری محنت سے دوسروں کو خوب فائدہ پہنچا، اور ہماری اپنی ذات کو جب ہم نے دیکھا تو ہم تو پیچھے رہے، روحانی اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے کے اعتبار سے، محبت الہی اپنی ذات میں پیدا کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے جب اپنی ذات میں غور کیا تو ہم بہت پیچھے رہے، جبکہ ہماری ہی محنت سے دوسرے ہم سے آگے بڑھ گئے، صفات میں ہم سے آگے، تعلق مع اللہ میں ہم سے آگے، رونے دھونے میں ہم سے آگے ہو گئے، راتوں کی نمازیں پڑھنے میں ہم سے آگے ہو گئے، دوسرے ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہماری محنتوں سے، اور ہم نے اپنی ذات میں غور کیا تو ہم ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری محنتوں سے جتنے لوگ آگے بڑھے ہیں دین میں، ان کے مقابلے میں ہم ان سب سے آگے رہتے ہیں، یہی سنت ہے۔ انبیاء کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں تو ہم کو ان کی زندگیوں میں یہی ملے گا، جس چیز کی دعوت کو وہ حضرات لے کر کھڑے ہوئے تھے اس چیز میں دوسروں سے آگے تھے، ہے نا؟ ملتا نہیں ملتا بھائی۔ صحابہ خندق کے موقع پہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مشقت، اپنی تکلیف دکھانے کے لیے، کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو حضور نے اپنا کپڑا اٹھا کے بتایا کہ تمہارے تو ایک پتھر بندھا ہے اور میرے دیکھو کتنے پتھر، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو جس کام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈالتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل میں صحابہ سے آگے رہتے تھے، یہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے محنت میں، صفات میں، خوبیوں میں، اخلاق میں، حسن معاشرت میں، حسن معاشرت، آپس کے رہن سہن کو بہتر سے بہتر گزارنا، آپس کا رہن سہن بہتر سے بہتر طریقے پر گزارنا، اس میں ہم بہت کچے ہیں، بہت کچے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بد اخلاقی، اتنی بری بات ہے۔ حالانکہ ہمیں جو حقوق سمجھائے ہیں اس میں اپنوں کے حقوق زیادہ ہیں پرائیوں سے، عام انسانوں کے جتنے حقوق ہیں اس سے زیادہ حقوق ہیں مسلمانوں کے، عام مسلمانوں کے جتنے حقوق ہیں
اس سے زیادہ حقوق ہیں رشتہ داروں کے. رشتہ داروں کے جتنے حقوق ہیں اس سے زیادہ حقوق ہیں قریبی رشتہ دار کے. قریبی رشتہ داروں کے جتنے حقوق ہیں اس سے زیادہ حقوق ہیں بیوی بچوں کے، ماں باپ کے. تو جتنا تعلق بڑھتا ہے ہمارے ساتھ اتنے حقوق بڑھتے ہیں. عام انسانوں کے جتنے حقوق مسلمانوں کے اس سے زیادہ، عام مسلمانوں کے جتنے حقوق علماء کے اس سے زیادہ، صالحین کے اس سے زیادہ. اپنے ذمہ دار ہیں، تبلیغ کے ذمہ دار، علاقے کے ذمہ دار، دین کے ذمہ دار، کسی بھی شعبے میں ہم ہیں اس شعبے کے ذمہ دار. اس ذمہ دار کا حق اس سے عام لوگوں سے زیادہ. تو ہم عام لوگوں کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اچھی معاشرت کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کر رہے ہیں، مگر اپنوں کے ساتھ بد اخلاقی، اپنوں کے ساتھ سلوک خراب. تو یہ ہمارا تو ہم نے تو حقوق میں ہم بہت بے پرواہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حقوق ضائع ہو کر ہماری جو ہے اخلاق اور ہماری معاشرت داغدار ہو جاتی ہے، داغدار. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری اللہ بہترین تربیت فرمائے. بھائی آگے سب علاقے والے تشریف لے آئے. ہمیں حکم تھا کہ سارے احباب جمع ہو جائیں تو اطلاع کر دیں. تو اس طرح سے میرے بھائیوں، آپ حضرات ماشاءاللہ علاقوں کے کام کو سنبھالنے والے حضرات ہیں، ذمہ دار احباب ہیں. تو ہمیں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے دعوت کا کام دیا ہے اور یہ تبلیغ کی اللہ نے محنت دی ہے. جن بڑوں کے واسطے سے دی ہے، ان بڑوں نے ہم کو یہ محنت کس مقصد کے لیے دی، اور یہ محنت ہمیں سمجھائی ہے بڑوں نے ہمارے. تو کیا مقصد سامنے رکھ کے ہماری یہ محنت ہمیں سمجھائی ہے، اس محنت کا کیا مقصد بتایا. تو محنت کو سمجھنا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم یہ بار بار فرماتے ہیں، کام سمجھ کے کرنا. سمجھ کے کرو گے تو جمو گے، اور بے سمجھے کرو گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. یہ حضرت فرماتے ہیں بار بار کہ کام سمجھ کے کرو گے تو جمو گے، اور بے سمجھے چلو گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. تو ہمیں سمجھا ہی نہیں کہ بھائی کام اللہ نے ہم کو کیوں دیا، ہمارے بڑوں نے یہ کام ہم کو کیوں سمجھایا ہے اتنے تفصیل سے. اور ایک بات اور بھی ہے جو حضرت جس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ کہ ہم کام کے طریقے پر بہت توجہ دیتے ہیں. کام کا طریقہ، فلاں عمل کیسے کرنا، فلاں عمل کیسے کرنا، فلاں کام کیسے کرنا. تو طریقہ کار کو سمجھنے پر ہم بہت زور لگاتے ہیں، اور سارا اسی کو کام سمجھنے کا مطلب اسی کو سمجھتے ہیں. کام سمجھنے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ گشت کیسے کرنا. 5 گشت ہیں تو 5 گشت کیسے کرنا ہے، خصوصی گشت، عمومی گشت، تعلیمی گشت اور تشہیری گشت، اصولی گشت، یہ کیسے کرنا ہے. اس کو سمجھتے سمجھتے ہی پوری زندگی گزر گئی. لیکن یہ نہیں سمجھا کہ بھائی یہ گشتیں اور یہ ملاقاتیں اور یہ محنتیں کس مقصد کے لیے کرائی جا رہی. مقصد کی طرف ہمارا دھیان نہیں، ہم نے مقصد کو سمجھا نہیں، لہذا مقصد کو پورا کرنے کی طرف دھیان نہیں. حالانکہ کام کا مقصد یہ تھا کہ اس محنت سے اور اس کام سے ہماری اپنی ذات میں وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ اخلاق، وہ حسن معاشرت زندہ ہو جاوے جو صحابہ میں حضور نے اپنی محنت سے زندہ کی تھی. کیا ہمیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اس کام سے ہم مقصود یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و محنت سے صحابہ میں زندہ ہوئی تھی، اس محنت سے وہ صفات ہمارے میں زندہ ہو جائے. اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے، یہ تو سیکھنے کی چیز ہے کہ کام کو سمجھو، یہ سمجھو کہ اس کام سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر یہ کریں گے، اور اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کی طرف دھیان ہی نہیں رہے گا.
مقصد کی طرف دھیان نہیں. دین کی محنت ہمارے علماء میں مدارس میں کہا جاتا ہے مضاف مضاف الیہ، دین کی محنت. جہد دین ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ. تو مقصود کیا ہوتا ہے دین کی محنت میں؟ دین مقصود ہوتا ہے کہ محنت مقصود ہوتی ہے؟ دین کی محنت یعنی دین لانے کی محنت. تو مقصود کیا ہوا؟ دین. تو ہم نے محنت کو مقصود بنا لیا اور دین کو چھوڑ دیا. تو پھر محنت تو آئے گی لیکن دین نہیں آئے گا. تو یہ ہے ہمارے ذہن اور ہماری توجہ کا رخ صحیح ہونا، کہ ہماری توجہ کا رخ صحیح ہو جائے، ہمارے ذہن کا رخ، ہماری سوچ کا رخ، ہماری فکر کا رخ صحیح ہونا. یہ محنت مقصود نہیں ہے، محنت سے دین مقصود ہے. تو ہم یہ سوچیں اپنی ذات کے اعتبار سے کہ میری اپنی ذات میں دین اور یہ دین کی جتنی متعلقہ چیزیں ہیں، یہ ساری کے ساری دین کے سارے جو شعبے ہیں، یہ سارے کے سارے شعبے میری ذات میں کس حد تک زندہ ہو، کتنے فیصد میرے اندر آئے. ایک بات ہم عام طور پہ عرض کرتے ہیں کہ ادھر سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دین میں کامیابی ہے، تو لوگوں کو دین میں کامیابی نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ آدمی دین پر جتنے فیصد چلے گا اتنی فیصد کامیابی دیکھے گا. جو آدمی دین پر 10% چل رہا ہے اس کو دین میں 10% ہی کامیابی نظر آئے گی، 90% کامیابی نظر نہیں آئے گی. وہ سمجھے گا کہ بھائی دین پہ چلنے سے کیا ہوتا ہے، خالی دین 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 بولنے سے کیا ہوتا ہے. اس کو دین کی اہمیت نہیں. کیوں کہ وہ دین پر 10% چلتا ہے، 5% چلتا ہے، تو اس کو اتنی ہی کامیابی دکھ رہی ہے. اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی دین میں اتنی ہی کامیابی ہے. جو اس سے پوچھو نا کہ جو دین پہ 100% چل رہے ہیں، ان سے پوچھو دین میں کتنی کامیابی، وہ بتائیں کہ 100% کامیابی میں نے دین میں دیکھی. تو مجھے 100% کامیابی دین میں ملی کیونکہ وہ 100% چلے دین پہ، تو ان کو 100% کامیابی نظر آئے. اور ہم 5% اور 10% چلتے ہیں تو ہم کو اتنی ہی دکھتی کامیابی. جو جتنا دین پہ چلتا ہے اتنی کامیابی دیکھتا ہے. کوئی چل کے تو دیکھے. تو محنت دین کی وہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود دین ہے. اور دین میں بھی اس یقین کے ساتھ دین پر آدمی کو چلنا کہ دین کے اس عمل میں میرے لیے کامیابی یقینی ہے. ہمارے یہاں جو فضائل اعمال ہے نا، فضائل اعمال کی تعلیم جو ہوتی ہے، ہم نے اللہ معاف فرمائے فضائل اعمال کی قیمت کو سمجھا نہیں. ہم نے فضائل اعمال اس کتاب کی اہمیت کو ہم نے سمجھانا ہے. کس مقصد کے لیے یہ کتاب اور یہ اس کتاب کی تعلیم رکھی گئی. فضائل کی تعلیم کا مقصود ہوتا ہے عملوں کے نفع، عملوں پر اللہ کے وعدے اور عملوں کی قیمتیں امت کے دل و دماغ میں اتارنا، کہ ہر ایک کے دل میں ایک ایک عمل کی قیمت، ایک ایک عمل کا نفع، ایک ایک عمل پر اللہ کے وعدے، تو اس کا ہمارے اندر یقین آ جائے. اور اس قدر یقین آ جائے کہ وہ یقین ہم کو اس عمل پہ کھڑا کرے اور ہمارے دل کو یہ فضیلت اور اس کے وعدے اور اس کے نفع اتنا ہمارے دل میں یقین پیدا کر دے کہ دنیا کا کتنے ہی بڑا نقصان ہو، کتنا ہی بڑا خسارہ ہو، ہم وہ گوارا کر لیں مگر اس کے مقابلے میں ایک عمل کا خسارہ گوارا نہ کر سکیں. یہ عملوں کے فضائل، عملوں کے نفع، عملوں کی قیمتیں اتنی بتاؤ امت کو اور اتنی سمجھائیں امت کو، اور ہم اپنے دل دماغ کو اتنا سمجھائیں، اتنا ذہن میں بٹھائیں کہ ان عملوں کی وہ قیمت اور ان عملوں کا وہ نفع اور ان عملوں پر وہ اللہ کے وعدے ہم کو اتنا یقین دلا دیں، اتنا یقین ہمارا مضبوط کر دیں کہ اس عمل کے مقابلے میں دنیا کا بڑے سے بڑا خسارہ ہم گوارا کر لیں مگر اس عمل کا خسارہ گوارا نہ کریں. ایسا یقین آدمی کے دل میں مضبوط ہو جائے. بتائیے ہم کو یہ کہاں درجہ حاصل ہوا ابھی تک؟
ہم نے صرف ابتدائی اس کا مقصد ذہن میں رکھا کیا اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. تو بس صرف شوق پیدا کرنا تھوڑا ہی, شوق پیدا کرنا تو یہ ابتدائی مقصد ہے, ابتدائی مقصد ہے. کہ اصل کیا ہے کہ شوق پیدا کرنے سے آگے بڑھ کر ان عملوں کی فضائل اتنا سننا کہ ہمارے دل کو یہ فضائل اتنا یقین دلا دیں کہ یہ عمل میرا ہرگز نہیں چھوٹے گا, اس عمل کے مقابلے میں دنیا کا بڑے سے بڑا خسارہ میں گوارا کر لوں مگر یہ عمل نہ چھوڑوں. جیسے تکبیر اولا, تکبیر اولا چھوڑا رہی ہے, کیا چیز, معمولی سی مشغولی, ایک موبائل کال ہے, ایک موبائل کا میسج دیکھنا ہے, ایک کسی کو موبائل کا میسج کرنا ہے, موبائل کی رنگ بجی, بس رنگ بجتے ہی ہم نے فوراً جھٹ سے موبائل کی طرف رخ کیا اور اس رنگ کو ریسپانس دیا, اس کو اہمیت دی, تکبیر اولا چھوڑ گئی. تو ہمارے نزدیک کس کی قیمت زیادہ ہے, ایک کال کرنے والے کے کال کی یا وہ تکبیر اولا کی؟ ایک معمولی گاہک دکان پہ آتا ہے, وہ گاہک ہم کو نماز کی رکعت چھوڑا دیتا ہے, جماعت بھی چھوڑا دیتا ہے. ہمارے نزدیک کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ ہم کو تو ابھی یہ چیز پیدا کرنے کی, ایک عمل کی فضیلت سن کے بار بار, ایک بار نہیں 100 بار, کہ عمل کی قیمت اتنا ہمارے اندر آ جائے کہ وہ عمل ہم کو یقین دلا دے کہ اس عمل کو تو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اس پر جو نفع ہے وہ نفع اس کے مقابلے میں آنے والی چیزیں اور رکاوٹیں, اس کے نفع سے, گناہوں سے, اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے, اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے اپنے کو بچانا, اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے, گناہوں سے اپنے کو بچانا, ایک تقویٰ, یہی اصل تقویٰ ہے. تو تقویٰ پیدا ہو جائے کہ اپنے ہر زندگی کے ہر کام میں ہم اللہ کی ناراضگی سے کیسے اپنے کو بچا سکیں, اور اللہ کے ناپسندیدہ طریقوں سے اپنے کو کیسے بچا سکیں. کہ جس کام کا ہم جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ طریقہ ایسا ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو. اس کے لیے نبی کی سنتیں, ہمارے یہاں تو کلمے میں 2 جز ہیں, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے. تو محمد الرسول اللہ کا مقصود کیا ہے کہ ہر طریقے میں, ہر کام میں نبی کی اتباع اور نبی کی سنت. تو تقویٰ ہوا کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے کو بچانا اور اللہ کے ناپسندیدہ طریقوں سے اپنے کو بچانا, کہ جو طریقے اللہ کو ناپسند ہے, اللہ کے رسول کو ناپسند ہے, اس سے بھی اپنے کو بچانا. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہوا. اور توکل, یہ توکل اور تواضع اور تحمل. توکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ, اللہ کے وعدوں پر بھروسہ, اور تواضع ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے کام کرنا. جیسے حضرت مولانا بار بار فرماتے ہیں, حضرت مولانا ابراہیم صاحب, چھوٹا بن کے کام کرنا ہے, بڑا بن کے کام نہیں کرنا. بندہ بن کے کام کرنا, بڑا بن کے کام نہیں کرنا. تو یہ تقویٰ ہوا اور توکل ہوا, تواضع اور تحمل, ایک دوسرے کی تکلیفوں کو برداشت کرنا, ناگواریوں کو جھیلنا. کریں گے انشاءاللہ. ابھی حضرت آ چکے ہیں, انشاءاللہ حضرت کی بات ہے.